اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ کس بات کا جواب ہے جی؟ وہ بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس کا جواب کس نے دیا؟ قوم کے سرداروں۔ تو جو نبیوں کی دعوت ہے یہ عام لوگوں کی طرف بھی ہوتی تھی، لیکن اصل مخاطب کون ہوتا تھا؟ سردار۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے ساتھ مکالمہ کیا؟ نمرود کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ساتھ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرداروں کے ساتھ۔ تو جواب آگے سے کون دے رہا ہے؟ سردار۔ تو سرداروں سے بات کی، کیوں سرداروں سے بات کی جی؟ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الناس علی دین الملوک۔ حدیث کے صحیح الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، شاید یہی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم ہے یا علی الملوک ہے، یعنی لوگ اپنے سرداروں کے، بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جو دین بادشاہوں کا ہوگا لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جو نظام بادشاہ قائم کر دے گا لوگ اسی نظام کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ تصوف کا جو تصور اسلام ہے وہ کیا ہے؟ ترک معاشرت۔ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیابانوں میں وہاں جا کے جی 40 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، سر بل کھڑے رہے، یہ کر دیا، کنویں میں لٹک گئے وغیرہ، تو بڑی محنتیں کی، کہیں علیحدہ ہی ہو گئے، جنگلوں میں ڈیرے لگا لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصور ایک تصور ہمیں دے رہا ہے۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا ایک تصور جو ہے وہ مذہب کا تصور ہے۔ انگریز نے جو لفظ اسلام کے لیے یا عیسائیت کے لیے استعمال کیا، وہ کیا کیا جی؟ ریلیجن۔ ریلیجن کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کو۔ مذہب کس چیز کو کہتے ہیں؟ رستہ، یعنی کہ وہ چیزیں، رستہ تو لفظی معنی ہو گیا، جانے کی جگہ، لیکن مذہب یہ ہے کہ عقیدہ اور عبادات۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، عبادات کیا ہیں؟ عقیدے کا اظہار، مظہر ہے عقیدے کا عبادات۔ اور رسومات کیا ہوتا ہے جی؟ بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے، کوئی مر گیا تو دفنانا ہے، کہ آگ لگانی ہے، کہ کیا کرنا ہے اس کی، ہے جی؟ شادی کس طریقے سے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پرسنل۔ یہ ساری چیزیں پرسنل ہیں۔ ایک تصور یہ قائم کر لیا گیا، یا یہ تو پرسنل سے بھی غائب ہو گئے نا۔ آپ اس کو تصوف کا نام نہ بھی اگر دیں تو آپ کہیں کہ ایک تصور کیا ہے؟ ترک معاشرت کا۔ وہ گئے، دنیا ہی چھوڑ گئے۔ دوسرا تصور انہوں نے کہا نہیں، رہنا تو دنیا میں ہی ہے، لیکن اسلام کا یا مذہب کا تعلق کہاں تک ہے؟ پرسنل، ذاتی۔ یہ عقیدہ جو ہے یہ سیکولرزم کی بنیاد ہے۔ سیکولرزم کیا ہے جی؟ سیکولرزم یہ ہے کہ آپ کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ جو باتیں آپ کی ذاتی ہیں، یعنی مسلمان ہوں میں، کہ ہندو ہوں، کہ سکھ ہوں، کہ میں داریاں ہوں یا کیا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا چھلانگیں مار رہا ہوں یا الٹا لٹک رہا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ میں نے شادی کی ہے تو میں نے پھیرے لگائے ہیں یا نکاح پڑھائے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن میں کہوں جی کہ اس ملک کے اندر جو معیشت ہے یہ جوئے سے، سود سے پاک کر دو، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ پوری ریاست کا مسئلہ، اجتماعی مسئلہ، اجتماعی۔ میں کہتا ہوں جی کہ اس اجتماعی مسئلے میں اس معیشت کو قرآن و سنت کے مطابق کر دو۔ سیکولرزم یہ کہے گا بھائی تمہارا کوئی مسئلہ ہے اپنی ذات تک رہو، مذہب یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں۔
ہم کہتے ہیں سیاست ہے، ملک کے اندر سیاست کرتے ہو، حکومت کرتے ہو، تو ان الحکم الا للہ، کہ بھائی اصول یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا، آئین قانون یہ وہ کہتے ہیں یہ سیاست جو ہے یہ انفرادی مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے، یہاں مذہب کا کوئی عمل دخل ہے جی نہ۔ اسی طریقے سے معاشرت ہے، میں کہتا ہوں جی کہ معاشرت جو ہے وہ ویسی ہونی چاہیے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کی تھی، عورتوں کا لباس، پردہ، عورتوں اور مردوں کے کام کرنے کی جگہ، ان کے کام کرنے کے دائرہ کار، یہ ویسے ہی قائم ہونے چاہیے۔ اچھا بڑا چھوٹا کون ہے، یہ برامن ہے، یہ کھشتری ہے، یہ شودر ہے، یہ فلاں، یہ تصورات کہاں سے لے کے آگے ہو بھائی؟ یہ اسلام سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی معاشرت اجتماعی معاملہ ہے، اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سیکولرزم کہتا ہے اجتماعی معاملات میں مذہب کا کوئی لینا دینا۔ تو ایک تصور سیکولرزم کا ہے، ایک تصور ترک معاشرت کا ہے۔ اسلام اس چیز کی قرآن نفی کرتا ہے۔ اگر یہی معاملے ہوتے، سیکولرزم ہوتا، مذہب ذاتی مسئلہ ہوتا یا ترک معاشرت ہوتی، تو نبی دعوت دیتے؟ نبی تو ملتا ہی نہ کسی کو۔ لوگ نبی کے پاس جاتے، جی بہت بڑی ہستی ہے، ایک فلاں جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے جا کے فیض پاؤ۔ نبی تو میدان میں کھڑے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ اور اسلام جو تصور پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ تصور انقلاب۔ انقلاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ انقلب ینقلب، کسی چیز کا مکمل طور پہ، مکمل، انقلاب کا لفظی مطلب ہے مکمل تبدیلی، ذاتی جمع اجتماعی زندگی میں، یعنی عقیدہ، عبادت، رسومات، سیاست، سب چیزیں، حکومت پوری کی پوری بدل کے کس کے نیچے لے آؤ؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے بارے میں۔ اور سرداروں کے پاس جا کے اللہ کا دین پہنچانے کا کیا مقصد تھا؟ کہ سرداروں نظام کو اللہ تعالیٰ کے نیچے لے آؤ۔ یہ میٹھے میٹھے طریقے سے اللہ اللہ کرنے سے اسلام نہیں آتا، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے۔ بہت بڑا اجتماع کرا رہے ہیں اور اس میں چیف گیسٹ کون ہے؟ وزیر مذہبی امور، وزیر فلانا، فلاں افسر، فلاں بیوروکریٹ۔ او بھائی جنہوں نے نظام کو غیر اسلامی کیا ہوا، بیڑا غرق کیا ہوا، وہ آپ کے مہمان خصوصی۔ فلاں وزیر نے آج دربار میں چادر چڑھائی، پیر صاحب ساتھ کھڑے تھے، فلاں نے جناب آج فلاں مدرسے کو اتنا چیک دے دیا، علامہ صاحب، مولانا صاحب ساتھ کھڑے تھے۔ تو مولانا صاحب جب خود ہی نیچے ہی کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا دعوت دینی؟ یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فقال، پس، یہ پس کا مطلب کیا ہے؟ جواباً کہا، پس انہوں نے، حضرت نوح نے بات کہی، تو جواب کس چیز کا آتا ہے جی؟ جہاں بات کی جائے، آپ بات کریں گے تو کوئی جواب دے گا نا۔ تو کس سے بات کی حضرت نوح نے؟ قوم سے نہیں، سرداروں سے بات۔ قوم کے سردار سے بات کرنے کا مطلب ہے قوم سے بات کرنا۔ فقال، پس سرداروں نے جواباً کہا، فقال کہا، کس نے کہا جی؟ الملا، فاعل کیا ہے کہنے کا؟ فاعل کون ہے؟ الملا، ملا۔ اچھا آپ غور کریں گے، میں آج ایک نئی چیز کا میں نے سوچا ہے کہ آغاز کروں۔ یہ کیا ہے جی؟ الف، حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ نہیں، الف ہے۔ حمزۃ الوصل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اس سے بات شروع ہو تو ویسے یہ الف ہے۔ الف لام، یہ تعریف کے قاعدے میں آتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا۔ یہ
معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگتا ہے۔ آگے کیا آ گیا؟ میم لام، آگے کیا جی؟ حمزہ پیش۔ یہ الف اور حمزہ علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الملا الف لام تعریف کے، ملأ یہ اس کا مادہ بھی یہی ہے، میم لام۔ یہ لکھے نا، یہ آپ لکھ لیجیے، باتیں لکھنے پھر۔ تو میم لام مادہ اس کا کیا ہے جی؟ میم لام اور حمزہ۔ ملئ، ملیا نہیں ہے، یہ حمزے کے نیچے یہ آ گئی ہے زیر کی وجہ سے۔ ملئ یملا، واو نہیں ہے، حمزہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ملئ یملا ملاء، کیا مطلب ہے جی؟ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا، کسی چیز سے کسی چیز کو بھر۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ، املأ ملئ یملأ وہ بھرتا ہے، املأ میں بھرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ میں لازماً یقیناً بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم اجمعین تم سب کو ملا کے جہنم کو فل کر دو۔ تو ملئ یملأ، لیکن یہ کون سا باب ہے؟ یہ باب سمع ہے، کسی چیز کا کسی چیز سے بھر دینا۔ جب یہ باب کرما میں آئے گا، ملؤ یملؤ ملا، ملؤ یملؤ، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بھرا ہوا ہونا یا سردار رئیس ہونا، یعنی اور اس میں جو ملعن، ملعن کہتے ہیں کہ ایک ایسی، یعنی ان کو ایسے بندہ دیکھے تو ان کے رعب سے آنکھیں بھر جائیں، کوئی ایسی شخصیات ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ملعن، ان کا رعب دبدبا ہو۔ تو عام آدمی کی جان ہے کہ جا کے کسی ملعن کو کہے کہ اوے غلط کر رہے ہو، اسلام یہ کہتا ہے؟ جگرے والوں کا کام، نبیوں کا کام ہے، نبیوں کے پیروکاروں کا کام ہے، جا کے سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، یہ تمہارا کام غلط کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کے دربار میں گئے؟ نمرود کے دربار۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس کی بدماشی آپ دیکھیں، اس کا تکبر دیکھیں، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس سے بڑی بھی کتنا بڑا ہوگا وہ، کیسی شخصیت ہوگی، کیسا دبدبا ہوگا، کیسا رعب ہوگا، کتنی آکڑ ہوگی، کتنی بڑی بدماشی ہوگی۔ آج تو پھر میڈیا والے مائک لے کے چلے، آج کیا کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں جس کو چاہے مرضی مروا دو۔ تو ملعن کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو، اور یہ اس میں جمع ہے، یعنی خود یہ جیسے قوم اس میں جمع ہے، حزب کس میں جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قال الملأ، سرداروں نے کہا۔ سردار کیسے؟ اچھا جی، الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ کیا ہے؟ یہ ملأ کی صفت ہے۔ کون سے سردار؟ کس کے سردار؟ کیسے سردار؟ الذین کفروا من قومہ۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس ملأ کا مضاف الیہ ہے تو آپ مان لیں گے؟ سوال ہے میرا، ہاں جی، صفت تو میں نے کہا نا جی، یہ صفت ہے۔ میں کہوں الملأ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، کس کے سردار؟ الذین کفروا من قومہ، کافروں کے سردار۔ آپ مان لیں گے؟ مان لیں، آپ مان لیں گے؟ جی جی۔ وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ آپ جو آپ کیوں نہیں مانیں گے جی شمشاد صاحب؟
اور بھائی مضاف مضاف الیہ کا اصول تو آپ کو پتہ ہے کہ بھول گئے ہیں شمشاد اپنا آفتاب صاحب. مضاف علیہ صرف کیسے بتا سمپلی. اور بھائی مضاف الملأ مضاف میں کیا نہیں آتا؟ ال نہیں آتا. ال نہیں آتا. تو یہی پوچھ رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی مان لیتے ہیں. کیسے مان لیتے ہیں آپ؟ میں آپ کو کہوں یہ مضاف الیہ ہے تو آپ کہیں گے مضاف کیا ہے، میں کہتا ہوں الملأ. آپ مان لیں گے مضاف؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. الف لام لگ گیا لہذا بات ختم ہو گئی. تو یہ الملأ کیا ہے؟ یہ موصوف ہے. اور الذین کفروا من قومہ کیا ہے اس کی؟ صفت ہے. ملأ سردار، سرداروں نے کہا. کون سے سردار؟ الذین وہ جو جنہوں نے کفروا کفارا. الذین کو دیکھیں تو کیا جی؟ الف لام لام زال یہ نون. یہ جو الذین کا پہلا لفظ ہے یہ بھی حمزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ الف ہے. یہ اگر کوئی نہ پیچھے آیا تو یہ حمزہ بن جائے گا. پہلا لام بھی خاموش. اللہ زینا. اب یہ زی زیر اور یہ الذین مد اصلی اصلی. الذین کفروا. کفروا کیا ہے جی؟ فعل. کاف فے رے واو الف. کفروا مادہ کیا ہے؟ کاف فے رے. کفر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ انکاری کو نہیں کہتے. کس چیز کو کہتے ہیں؟ کفر کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھپانا. کفر کا لفظی مطلب ہے کسی چیز سے چھپا دینا. کیوں؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. کسان کو کافر کہتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے. تو اندر سے جو فطرت کی آواز آتی ہے نا کہ یہ جو نبی کہہ رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اس کو ہم اپنی جناب دبا چھپا دیتے ہیں اس بات کو اندر ہی، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. تو کفروا جنہوں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا. کفر یکفروا کفرا اس نے کفر کیا، کفرا دو نے کیا، کفروا سب نے کیا. وہ جن لوگوں نے کفر کیا، من سے حرف جر. قومی قومن نہیں آیا، القوم نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بن گیا. مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی قوم؟ کس کی قوم؟ قومی ہی اس کی قوم. اب یہ اس کون ہے؟ ان کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام. وقال الملأ الذین کفروا من. اب یہ نون کے بعد کاف آ رہا ہے، ہلکی تو نہیں. من قومہ قومی ہی ان کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا. سرداروں سے میں نے آپ کو اسلام کی اصل پہچان کیا ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا. اسلام کے پاس ہی تو وہ نظام ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. من قومی ہی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا. کس سے کہا جی؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. ما نراک الا بشرا مثلنا. اب اس آیت کے اندر بڑا راز چھپا ہوا ہے. ما کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ ہے. نہیں. موصولہ ہے. نہیں. استفہامیہ نہیں. نہیں. کیسے پتہ چلا؟ اللہ لکھا ہوا. اللہ آتے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ما کیا ہے؟ نافیہ. نہیں ہے، نافیہ ہے. نہیں. نرا کا رآ یرا. رآ اس نے اور یرا وہ دیکھتا ہے. ایک ہے دکھانا، اس کے لیے کیا ہے جی؟ ارا
یوری، ارا یوری کا مطلب کیا ہے؟ باب افعال سے دکھانا، کسی کو دکھانا. ارا یوری اس کا مطلب دکھانا. رآ یرا دیکھنا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور نرا ہم دیکھتے ہیں. ما نرا. اچھا اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے. ما نہیں نرا، کیا اس کے کیا بنا ہے جی؟ نون رے آگے یا یا آگے تا، قاف. نرا کا علیحدہ نہیں ہے، ہاں ہے تو ویسے یہ ضمیر ہے نا. نرا کا مطلب نرا ہم دیکھتے ہیں کا آپ کو، یہ ضمیر ہے. اور فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو کیا بن جاتی ہے جی؟ مفعول بن. یہ مفعول بن جائے گی. ما نرا کا اس کا مادہ کیا ہے؟ را حمزہ یا. رأیٌ، رأیٌ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. رأیٌ یہ بھی اسی آیت کے اندر آ جائے گا. اچھا ما نرا کا جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ما جو ہے یہ فعل ماضی کی نفی میں آتا ہے. ما کہاں پہ آتا ہے جی؟ فعل ماضی کی نفی میں. لیکن یہاں پہ تو نرا ہے. نرا نون کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع. فعل مضارع کی علامت ہے. ترجمہ ہم کریں گے، ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع، فعل مضارع سے پہلے ما اس کی نفی جب کرتا ہے، ویسے ما نفی کس چیز کی کرتا ہے؟ فعل ماضی. ماضی کی. لیکن جب فعل مضارع کے ساتھ ما آ جائے تو یہ حالت بیان کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے جی؟ حالت بیان کرتا ہے. تو ترجمہ تو وہی ہوگا کہ ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہ اس ایسی حالت سمجھنے ان کی، ما نرا کا ہم تو نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے. ما نرا کا ہم نہیں دیکھتے، کا آپ کو، آپ کو مفعول کس چیز کا؟ دیکھنے کا. دیکھنا کس نے دیکھا؟ دیکھنے کا فاعل کون ہے؟ ہم. نحن فاعل ہے، دیکھنا فعل ہے، اور کا کیا ہے؟ مفعول. مفعول. ہم نہیں دیکھتے آپ کو الا مگر بشرن، ایک بندہ. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں جب انسان کے خاکی وجود کو ایڈریس کیا گیا، جسم کو، سر پیر ہاتھ پاؤں، انسان بحیثیت شرف نہیں کہ انسان باقی بامقابلہ باقی مخلوق، وہ نہیں. انسان بحیثیت جسم، یعنی کہ یہ چلتا پھرتا وجود جس کو حیوانی وجود کہتے ہیں. جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو قرآن کون سا لفظ لے کے آتا ہے؟ بشر. بشر کا لفظ لاتا ہے. بہت ہی عام ترین نقطہ اسی لفظ سے نکلے گا. بشرن. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت جبریل آ گئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تیرے مقابلے. قالا، فرشتے نے کیا جواب دیا؟ فرشتے نے کہا میں فتمثل لها بشرا سویا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ بھیجا تھا فتمثل لها بشرا، اس وجود میں جسم اس کا انسانوں جیسا، برابر پورے کا پورا انسانوں کے جسم انسان کا لے کے آیا تھا.
بشر. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے مگر ایک بشر مثلنا. مثلا بدل ہے اس کا، بشر کا بدل ہے. مثلنا، مثلا، مثلن نہیں آیا، المثلا نہیں آیا، مضاف بن گیا. مثال یا جیسے، جیسا. کس جیسا؟ کس کی مثال؟ مثلا نا، ہماری مثال، ہماری طرح، ہمارے جیسا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو بشر دیکھتے ہیں مثلنا، اپنے جیسا. یہاں ایک بات یاد رہے کہ ہمارے ہاں بھی نور بشر کے جھگڑے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ نور بشر کے جھگڑوں میں نہیں نہ تو پڑھو نہ پڑھو جو بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ایک بشریت ہے، ایک ابدیت ہے. ایک ابدیت ہے، ایک بشریت ہے. بشریت کا کوئی بندہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ پڑھ کے آئے ہیں قل انما انا بشر مثلکم. تو بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ، اگلے دن روزہ، اگلے دن روزہ، کھاتے کچھ نہیں تھے. روزہ افطار نہیں کرتے تھے. ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، سحری نہیں کی، اگلا روزہ، پھر افطار نہیں کیا، سحری نہیں کی، اگلا روزہ. تو صحابہ نے بھی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی، لیکن کمزوری سے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، ہم نے بھی ٹرائی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس. یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، مجھے پلاتا ہے. تو تم اور پھر وہی آتی ہے. وہی عام انسان، عام بشر پہ آ سکتی ہے. کوئی اللہ کے پاس رات گزار سکتا ہے؟ نہیں. کوئی جنت دوزخ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. کوئی فرشتہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو بالکل مثل جس کو کہتے ہیں 100/100 ہم جیسے تو نہیں. لیکن بشریت، وجود ہم جیسا، روح، اللہ کے رسول کے اندر روح نہیں تھی. جسم ایسا نہیں تھا بشر جو کا، 2 بازو، 2 ٹانگیں، سر، دل، دماغ، معدہ، کھانا. بھوک نہیں لگتی تھی؟ بھوک اگر فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی تھی تو پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے نا. حضرت دکھ نہیں ہوتا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ نہیں ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا. حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ نہیں؟ تو دکھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے دکھ. کیوں نہیں ہوتا؟ اور کس بات کا دکھ ہے؟ غزوہ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اب مکے سے بندے آ رہے ہیں جن کے رشتہ دار 70 آدمی قیدی تھے، چھڑانے کے لیے کوئی 4 پیسے دیتے تھے. ہاں جی، بدل دیا، کتنا اس کتنا، 2 چھڑا کے لے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد وہاں پہ تھے. اتنی دیر میں ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار دیا بدل کے طور پہ کہ یہ ہار رکھ لیں اور حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیں، جو ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ تو کیا نبی کے دل کو تکلیف نہیں آتی؟ تکلیف انسانوں کو ہوتی، فرشتوں کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟
بھوک لگ سکتی، بھوک لگی تو 2 پتھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو رو رو کے آنکھیں سفید کر لیں، نظر ہی آنا بند ہو گیا۔ حضرت یوسف نے کہا میری قمیض لے جاؤ، جا کے والد کی آنکھ پہ ڈالو گے، آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو جو بشریت کے ساتھ جڑی چیزیں، بھوک، پیاس، پسینہ، تھکاوٹ، نیند، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی بشر ہیں جیسے ہم ہیں۔ لیکن جو فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو رتبہ ہے، وراء البراء کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی جان بھی نہیں سکتا، پہنچنا تو بڑے دور کی بات۔ تو 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جی۔ پہلا کون سا پیدا ہوا؟ غور کیجئے گا اس بات پہ۔ پہلا گروہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہے نبی۔ تو بعد میں جو آج کل گروہ پیدا ہو گیا وہ کیا کہتا ہے جی؟ نبی ہیں لہذا بشر نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے گا قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے، بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں، افضل البشر، تمام بشریت میں سب سے افضل، اور ان کے مقام سے کوئی واقف ہو ہی، کیونکہ کسی کے مقام کو جاننے کے لیے اس سے اوپر ہونا پڑتا ہے، یعنی اس سے زیادہ جانو گے تو پتہ لگے گا نا ایگزیکٹلی اس کا مقام کیا ہے۔ ہاں جی، وہ تو وہی کی بات میں نے کی نا۔ تو افضل البشر ہیں، اور نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اب انہوں نے بشر کو عیب سمجھ لیا تھا، بشریت کو، حالانکہ بشریت عیب نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو سب سے بلند پیدا کیا وہ انسانوں میں سے آیا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ در حقیقت کس حوالے سے ہے؟ ہدایت کے حوالے سے، روح کے حوالے سے۔ تو روح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے وجود پہ، خاکی بشری وجود پہ ان کی روح غالب ہے۔ ہمارا بشری وجود ہماری روح پہ غالب ہے، کیونکہ یہ مسلسل ٹکر ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روح کہہ رہی ہے نہیں کھانا، جسم کیا کہہ رہے ہیں؟ کھاؤ۔ تو ٹکریں چل رہی ہیں پکی، تو ہمارا جسم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے۔ عام حالات میں وجودی جو جسمانی تقاضا آ جاتا ہے، ہم روح کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% وہ روحانی، جس کو آپ کیفیت کہہ سکتے ہیں، اس پہ مبنی تھی۔ جسم کا تقاضا دیکھیں، ایک تو رات کو نیند سے جاگنا، پھر تہجد میں کھڑے ہونا۔ پھر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بن، شکر گزاری ہے کہ کھڑا ہو کے میں پاؤں سوج رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ آپ کو ہم تو اپنے جیسا بندہ ہی سمجھتے ہیں، تو انسان پہ کہاں سے بھائی آئی، نبی کہاں سے؟ نبی تو کوئی فرشتہ ٹائپ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، واہ اور ماں نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ آ گیا، پھر وہ حالت سمجھ جائیں آپ، اس لیے کہ رآ یرا، دیکھنا، ما نرا کا، ہم نہیں دیکھتے ہیں، کا آپ کو، ما نرا کا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے۔ اب یہ جو کا ہے نا، کا آپ کو، یہ اس کی حالت ہے، یعنی ہم آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، اس کی حالت بیان ہوئی ہے کہ کیسا دیکھتے ہیں جی؟
اتبعک الا الذین، یہاں پہ اللہ کا معنی آپ دیکھیے گا کیا ہے، تھوڑا سا ہٹ کے، جو عام اللہ کا معنی آتا ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، اتبعک، تابع یتبع، کیا معنی؟ پیچھے پیچھے آنا. کسی کی بات ماننی. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اتبع، باب افتعال، افتعال ہے تو تبع، الف فے کی جگہ تے کی جگہ پھر تے، یہ تو تے جو ہے عین کی جگہ بے، الف پھر اس کے وزن کا ہے، اور لام کی جگہ عین. یہ پھر میں نے کہا حمزۃ الوصل ہے، اس سے شروع کریں گے تو بول پڑے گا اتباع، افتعال، اتباع، تو اس کا ماضی کیا بنے گا؟ اتبع یتبع، اتباع، اس کو ان کر دیں آپ، اتباعً، کسی کی پیروی کر، کسی کو فالو کر، مکمل اہتمام، اسم اہتمام کا معنی، اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے آنا، اہتمام کے ساتھ کسی کو فالو کرنا. تو جب کسی شخصیت کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، تو اس کی ہر حرکت کو، ہر حکم کو آپ مان رہے ہیں. تو اتبع، یہ کا مفہوم ہے کہ آپ کو ہم نہیں دیکھتے تو کس حالت میں دیکھتے ہیں آپ کو؟ اتبع، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس ایک نے پیروی کی. لیکن الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ اتباع کا فاعل ہے. کن لوگوں نے پیروی کی ہے؟ الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ان لوگوں نے پیروی کی ہے. کس کی پیروی کی ہے؟ اتباع، انہوں نے پیروی کی کا آپ کی، یعنی ہم ما نرا کا، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھتے کہ آپ کی تو کس حالت میں نہیں دیکھتے کہ آپ کی تو پیروی کی ہے. اب اللہ کا معنی یہاں پہ آئے گا صرف، یعنی آپ کی پیروی تو صرف ان لوگوں نے کی ہے کہ جو ہماری نظر میں تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے. سرداروں کی نظر میں کیا مقام ہے عام غریب لوگوں کا؟ سردار جو ہوتے ہیں نا جی، ان کو ویسے سرداروں کو ووٹیں لینے کی حاجت تھی کہ اگلا الیکشن آ رہا ہے تو مہربانی کے چودھری جی مرزا جی ووٹ دیا جی. آفتاب صاحب کو روک کے کہ جناب آفتاب صاحب حضور کیسی طبیعت ہے، کوئی ہمارے لائق ہو. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ الیکشن آ گیا. اگر الیکشن نہیں ہے، ویسے ہی سردار ہے قوم کا، تو الیکشن ختم ہو جائے تو پھر آپ اپنے ذرا ایم پی ایم این اے کے ساتھ جا کے ملیں کہ جی میرا ایک کام تھا، تو وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ رذیل. رذیل اسفل، رذیل اسفل کے معنی میں آتا ہے، ارذل اسفل یعنی کہ گھٹیا حقیر ترین کے معنی میں آئے گا. آپ کو گھٹیا حقیر سمجھے گا. پیدل بندے کو، اسلام آباد کلب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، جرنل ہیں، جج ہیں، یہ وہ سارے، اس میں شلوار قمیض والے بندے کا داخلہ نہیں. اگر آپ نے وہاں جانا ہے تو شلوار قمیض پہ ویسٹ کوٹ پہنا ہوا، ورنہ ہی داخل ہو سکتے، جانے ہی نہیں دیتے. تو کس نے پیروی کی آپ کی؟ اللہ دی، صرف الذین، اس میں موصول، ان لوگوں نے جو، ہم وہ ہیں، سب ہیں، اراذلنا، کیا بات ہے رے، رضیلا یفضل، کیا مطلب؟
کم تر ہونا اور ہلکا ہونا، یعنی حیثیت کے اعتبار سے ہلکا ہونا، کم تر ہونا اور گھٹیا نہیں ہم کہہ سکتے لیکن گھٹیا ہی بے فقط اب اس کا فائل جو ہے آپ سمجھیں سمے یسمع کو فائل زیادہ تو رزل یرزل اس سے جو فائل بنے گا فعیل ان کے وزن پہ رزیل فلاں بندہ بڑا بے بکت کم تر گھٹیا ذلیل تو ابھی کا زور کی معنی میں تو رزیل سے سپرلیٹو بنائیں گے آپ نے ارزل ارزل افعل میں وزن پر افعل تفضیل ارزل سب سے زیادہ گھٹیا یا بے یا کم تر یا ہلکا، سب سے زیادہ کم تر ہلکا، اس کی جمع کیا ہے ارزل اراذل جو یہاں پر ارزل آپ کو پتا ہے ارزل الامم کس سے بنا مانگی اللہ تعالیٰ افضل العمر سے اس عمر سے بچائے جب جا کے آدمی ایک عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ٹھیک ہے جب بندہ جا کے جان لیتا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اراذلنا اراذل مضاف نا مضاف الیہ اس کے ساتھ ضمیر ہمارے کم تر لوگ الذین هم اراذلنا جو ہیں ان الذین هم نئی پیروی کی نہیں آپ کی پیروی کی ہے صرف ان لوگوں نے جو ہیں ہمارے کم ترین گھٹیا ہلکے بے فقط لوگ بادیت راوی یہ بطور ظرف کے استعمال ہوا ہے بادیت راوی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ کیا ہے بادیہ بادیہ کیوں ہے ظرف ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا رائی دیکھنا بادیت رائی ظاہری طور پر دیکھنا ہم اراذلنا بادیت رائی کہ زیادہ گہرے جو لوگ زیادہ گہرے نہیں دونوں معنی جو لوگ زیادہ گہرے نہیں جاتے بادیت رائی ایسے ہی دیکھو تو بس اسلام قبول نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ کی اتباع کی ہے بادیت رائی وہ ایسے اوپر کی نظر سے دیکھا ہے وہ گہرے گہرے ورنہ آپ لوگوں نے ایمان لانے وہ سمجھ لیا نہیں جنہوں نے آپ کو مانا ہے یہ قومی کبیر قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ دماغ ہی نہیں اتنا کہ یہ جا سکے اتنی گھٹیا ترین بات سردار نے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے عظیم ہیں اور ان کے ماننے والے کتنے عظیم لیکن انہوں نے کس چیز کو معیار بنایا دنیا کی دولت وَمَا نَرَاكُمْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ دیکھیں یہاں پہ آگے جا کے ضمیر کس طرف چلے گی وہ ابھی آپ کو پتہ ہے دو دفعہ انہوں نے بات کی مَا نَرَاكَ مَا نَرَاكَ کس سے خطاب کیا یہ اب بات کو سمجھے ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ جو بات مجھ سے کر رہے ہیں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
ساتھ بیٹھا تھا سہیل بن عمرو، بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ، یا مستری سے میرے نکل کے ساتھ ہوں. انہوں نے کہا ابو جان کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی